بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو ایو سہجو آوے جاوے ہور نشے کائی ہو اسنو اسم العظم آکھن ایو ست الہی ہو ایو موت حیاتی باہو ایو بھیت الہی ہو۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیں کہ حضرت سخی سلطان باہو نے اس شعر میں انسان کے اندر کی حقیقت عیاں کر دی ہے۔ اب اگر ہم اس بیت کے ظاہری اور باطنی معنی پہ غور کریں تو سب راز کھل رہے ہیں، اور یہ ایسے راز و رموز ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی بھی عطائے خداوندی سے محروم نہیں رہے گا۔ اور ہم اس بیت کے جو راز ہیں اور جو حقیقت ہے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی بیان کریں گے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای سرہ تود رسینہ ہر صاحب راز ہر کس کے بدر گاہے تو آیت بنیاد۔ الہی تیرا بھید ہر صاحب راز کے سینے میں جلوہ گر ہے، تیری رحمت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، جو بھی تیری بارگاہ میں عاجزی سے آتا ہے وہ بھلا کب محروم رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مرشد چونکہ مخزن بحر حقیقت اور اسرار الہی کا آمین ہوتا ہے، اس لیے برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جو بھی اس کی حقیقت میں حاضر ہوتا ہے مرشد کامل اس کو وہ راز سے آگاہی بخشتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو کے بیت کے پہلے مصرے میں اگر غور کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ طالب حق کو یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنا بن اور یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا بھید صرف صاحب راز کے سینے میں چھپا ہے، اور اگر تم آئے تو دروازہ کھلا ہے۔ دیکھیں سامعین، راہ فقر میں مرشد کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ طالب اللہ کو اس راز کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ محترم سامعین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بیت میں مرشد کے متعلق اشارہ دیا ہے اور بات کو راز میں رکھا ہے، اس کی حقیقت آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ کھولتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اسے حق حاصل ہو جائے اور وہ واصل با خدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل مکمل تلاش کرے، کیونکہ وہ خزائن دل کا مالک ہوتا ہے، اور اس میں لذات کے تصور اور ذکر اللہ کی تاثیر سے اس کا وجود نور الہی سے پر ہوتا ہے، اور جو شخص دل کا مرہم ہو جاتا ہے وہ نعمت حق سے ہرگز محروم نہیں رہتا۔ حدیث شریف ہے کہ پہلے واقف راہ کی رفاقت حاصل کرو پھر راہ پہ چلو۔ ایک مزید حدیث پاک ہے کہ اس کا دین ہی نہیں جس کا مرشد نہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کا مرشد نہیں اسے شیطان گھیر لیتا ہے۔ دیکھیں سامعین، بیت مبارک کے مصروں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سانس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، دراصل مرشد کامل اپنے طالب کو اس راز سے بھی آگاہی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سانسوں کی صورت میں تجھے لازوال خزانہ عطا فرمایا ہے، جس کی اہمیت سے آگاہ ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پہ سانسوں کی قدر اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رات دن کے 24 گھنٹے ہیں، اور آدمی ان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے، اور ہر سانس کی نگہبانی کر کے ہر سانس میں 14 تجلیات، 14 الہامات اور 14 علوم پائے جاتے ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فقیر تصدیق دل اور اقرار زبان کے ساتھ شوق و محبت سے اسم لذات کا ذکر کرتا ہے اور ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تصور اسم لذات میں مشغول رہتا ہے، وہ گویا ہر سانس کے ساتھ 4000 قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درویشی کے لائق وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ درویش وہ ہے جو دم بھر کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرے وہ مردہ ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ سانس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ جس ذکر سے مشاہدہ حضور کھلتا ہے وہ ذکر قرب الہی کا راز ہے، اور ذکر کا تعلق آپ فرماتے ہیں کہ سانس سے ہے، جس طرح آپ بیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ذکر کا تعلق سانس سے ہے، آواز سے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ذکر کا تعلق اگر آواز سے ہوتا تو آواز کے ساتھ ذکر یاہو کبوتر بھی کرتے ہیں، اور فاختہ و طوطی اور دیگر پرندے بھی کرتے ہیں، لہذا سانس کے بغیر کیا ہوا ذکر معرفت الہی تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا اس بیت کی تشریح اور مطالب کے بعد حضرت سخی سلطان باہو کے یہ جملے آپ سب نے اور مجھ ناچیز نے دل پر لکھ لینے ہیں۔ وہ کون سے جملے ہیں کہ مکن عمر ضائع بافسوس و حیف کی فرصت عزیز است والوقت سیف، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حیف و افسوس میں اپنی عمر برباد نہ کرے طالب، فرصت دم کو عزیز رکھ کے وقت کی تلوار اسے کاٹ رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور جو احباب ابھی تک اسم اعزاز سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسم اعزاز سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اگلے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔